اور اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کتنا بڑا مقام ادا کیا، ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، ان کو کیا صلہ دیا، اور قیامت تک اللہ نے انہی کی اداؤں کو باقی رکھنے کے لیے حج کو حضور کی امت پہ فرض کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ نے فرمایا پیارے میرے گھر کو بناؤ، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے مشورہ کیا کہ ہم اس میں پتھر کون سا استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہاں پہاڑ ہے، پہاڑ کو کھودو، پتھر نکالو اور اس سے کعبہ بنا دیا، نہیں، آپ نے لوگوں سے مشورہ کر کے، جو لوگ اس کا کام کرتے تھے، جن کو تجربہ تھا، ان سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ دنیا کا سب سے بہترین پتھر، قیمتی پتھر جس کو کہا جاتا ہے، فرمایا وہ کہاں ملے گا۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، پوری کہانی ہے۔ المختصر چاہے مصر ہو، عراق ہو، شام ہو، لبنان ہو، اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک تھے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خود گئے اور بھاری رقم دے کر ان پتھروں کو خریدا اور کعبۃ اللہ پہنچ کر ان پتھروں سے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اس کو آپ نے سمجھا نا کہ یہ پتھر اللہ کے گھر کے لائق ہے، اسی کو استعمال کیا ہے۔ جس طرح ہم گھر بناتے ہیں تو چھانٹتے ہیں کہ میرے گھر میں ماربل اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، لوہا مضبوط ہو، میرے گھر میں جو بھی چیز استعمال ہو رہی ہے وہ سب سے اچھی ہو، بھلے مہنگی ہو، لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے دنیاوی گھر جو کہ ایک عارضی ہے، جس کو فنا ہونا ہے، اس کو بنانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں عام گھر نہیں، رب کا گھر بن رہا ہے۔ یہاں مسلمان کے دلوں کا مرکز تیار ہو رہا ہے، یہاں کعبۃ اللہ تیار ہو رہا ہے، اور وہ کعبہ کہ جو اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جس کو دیکھنے سے انسان حقیقی معنوں میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں سچ مچ آ گیا ہوں۔ اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے کئی ممالک کے سفر کیے، اور اچھے سے اچھا پستر، چاہے وہ کتنی بھاری قیمت میں آپ کو خریدنا پڑا، آپ نے اسے خریدا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے مل کر اس مبارک گھر کو تعمیر کیا۔ اور جس پتھر پر آپ چڑھے، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ مصلی کہتے ہیں وہ جگہ جہاں مسلمان عبادت کرے، جہاں مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے، جہاں مسلمان اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے، وہ سر جو رب کے سامنے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اس جگہ کو کہتے ہیں مصلی، جہاں مسلمان صبح و شام رب کی عبادت کرتا ہے۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے میرے گھر کو تعمیر کیا ہے۔ جب تعمیر ہوئی، گارا بنا اور تعمیر سر سے اوپر ہو گئی، اب اونچائی کے لیے، چڑھنے کے لیے کچھ چیز چاہیے نا، تو نیچے پتھر اٹھا کے رکھا، اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب خود ہی لفٹ کا کام کر۔ وہ پتھر خود بخود اٹھتا زمین سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بلندی پہ جانا ہوتا وہ پتھر آپ کو لے کے جاتا۔ سائنسدان نے تو اب ترقی کی نا، اب تو ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی کہ آپ چاہیں تو 1000 فٹ بلندی پر چلے جائیں، اس دور میں تو نہیں تھا ایسا، لیکن کریم رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان چیزوں کا اہتمام فرمایا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، مگر ایک اہمیت بتانی تھی کہ یہاں جو گھر تعمیر ہو رہا ہے وہ عام گھر نہیں، میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اور اس کو تعمیر کرنے والے بھی عام لوگ نہیں، میرے پاکیزہ نبی ہیں۔ اب یہ پتھر لفٹ کا کام کر رہا ہے، اوپر بھی جا رہا ہے، نیچے بھی آ رہا ہے، اوپر بھی جا رہا ہے، نیچے بھی آ رہا ہے، اب پریشانی نہ ہوگی، اور یوں باپ بیٹے نے مل کر پورے کعبۃ اللہ کے مبارک گھر کو تعمیر کیا۔ اچھا، یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی یہ خاصیت ہے
نبی کی یہ شان ہے کہ نبی جہاں قدم رکھتا ہے اور قدم رکھنے کے بعد جب وہ نبی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے قدم کو اللہ مٹا دیتا ہے. ہم کسی مٹی پہ قدم رکھیں اور جب قدم کو اٹھائیں تو قدم چھپے گا. گیلی مٹی پر آپ قدم رکھیں بارش کے دنوں میں، جہاں بھی آپ قدم رکھیں گے، قدم ہٹائیں گے، قدم چھپے گا، مگر نبی کا قدم نہیں چھپتا. وجہ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے نبی کے قدم کا بھی ادب سکھایا اپنے بندوں کو کہ اگر نبی کا قدم چھپ جائے تو اب نبی کا قدم ہر جگہ چھپا ہوا ہوگا. اب لوگ جب وہاں سے گزریں گے، انسان گزریں گے، جانور گزریں گے، کوئی پیشاب کر رہا ہوگا، کوئی اپنے قدموں کو نبی کے قدم پہ رکھ رہا ہوگا، تو یہ نبی کے قدم کی بے ادبی ہے. رب نے یہ بھی برداشت نہیں فرمائی. نبی نے جب بھی قدم رکھا، یہ نبی کی خاصیت ہے. وہ بدبخت لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، ان سے آپ پوچھیں ہم جب زمین پہ قدم رکھیں تو ہمارا قدم چھپتا ہے، اس کا عکس بنتا ہے، اس کا نشان بنتا ہے. مگر نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ نبی زمین پر جہاں قدم رکھتے ہیں اور قدم کو اٹھانے کے بعد وہ زمین نبی کا قدم چومتی تو ہے مگر اس کو چھاپ نہیں سکتی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان حیوان نبی کے قدم پر اپنا قدم رکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نبی کی بے ادبی کرنے والوں میں شامل ہو جائے. اللہ نے اس کو بھی برداشت نہ فرمایا. نبی نے جب قدم رکھا، اٹھایا، اللہ نے اسے مٹا دیا. مگر واحد ابراہیم علیہ السلام ہے. جی ہاں، اور یہ خاصیت اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو عطا کی ہے. مگر قربان آج بھی جا کر دیکھیں مقام ابراہیم پر وہی پتھر موجود ہے، اس پتھر پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کا نشان موجود ہے. اب آپ پوچھیں کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ جب سارے انبیاء کے لیے اصول ایک تھا، اللہ کا قانون ایک تھا، اور اس میں بھی نبی کی شان ہے، اس میں بھی نبی کا مقام ہے، نبی کی اہمیت ہے کہ تمہارا قدم چھپے گا مگر میرے انبیاء کا نہیں چھپے گا، کیونکہ وہ میری بارگاہ میں مقبول و محبوب ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے قدم پر اپنے قدم رکھ کر ان کی بے ادبی کر بیٹھو اور ان کی بے ادبی کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو. مگر اسی پتھر کو جو کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر پر. جب تعمیر مکمل فرمائی اور اب پتھر نیچے آنے لگا، اللہ نے اسی پتھر کو حکم دیا، کیا میرے خلیل کے قدموں کو چوم. دنیا کے ہر پتھر سے کہا مت چوم مگر نشان نہ بنے، مگر اس پتھر سے کہا چوم، اور ایسا چوم کہ ان کے قدموں کا نشان قیامت تک باقی رہے. اس پتھر نے کتنی بار ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوما مگر ہر بار نشان نہیں بنا. جب آخری بار اترنے لگے تو اب جب پتھر نے چوما تو اللہ نے اس کو نشان بنا دیا. وجہ حکمت، کئی حکمتیں. اس میں پہلی حکمت یہ فرمایا، جس محبت میں، جس پیار میں، جس عقیدت میں ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی. میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کا گھر ہر کوئی تعمیر کرتا ہے، مگر کعبۃ اللہ تعمیر ہو، وہ بھی نبی تعمیر کرے، وہ بھی رب کی محبت میں ڈوب کر کرے، یہ کمال ہی کمال ہے. اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ پیارے جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر آپ بنا رہے ہیں نا، تعمیر کر رہے ہیں، اس پر قدموں کے نشان کو بھی باقی رکھیں گے. اس کو بولیں گے لوگوں کو آؤ اسے چومو، تاکہ قدموں کے نشان قیامت تک باقی رہیں اور لوگ یہاں پر آ کر اس کا بوسہ لیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، بلکہ یہاں پر آ کر میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں. چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے اہل بیت ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، مرشد ہو، رہنما ہو، رہبر ہو، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر ایک کو اللہ نے حکم دیا جب بھی یہاں پر آئے گا میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے آ کے قدموں کو چوم، چاہے وہ تیرا عقیدہ ہو یا نہ ہو، چاہے تیرا تعلق عاشقان رسول سے ہو
یا بد مذہب بد عقیدہ جماعت سے ہو، جب بھی یہاں پر آنا پڑے گا تو آ کر میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چومنا پڑے گا۔ جب تک چومے گا نہیں، یہاں پر آ کر سجدہ نہیں کرے گا، میں تیرا حج تیرے منہ پہ ماروں گا۔ اب بھی نہیں سمجھیں گے کہ رب اپنے نیک بندو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر جا کر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز وہ بھی ادا کرتے ہیں، اسی جگہ پر ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر ہٹ کر کرے گا ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا قرب اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تبرکات کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ چاہے محبت کرتا ہے میرے نیک بندو سے یا نہیں کرتا، مگر جب یہاں پر آئے گا تو ان کے قرب میں رہ کر 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو اپنا مصلی گاہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے میرے گھر کو تعمیر کیا ہے۔ اور دوسری وجہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کی لکھی، فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بار بار چوما مگر پاؤں چھپا نہیں، مگر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو اب ہاتھ اٹھائی اور دعا مانگی۔ اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ، میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اس کے امام کو بھیج۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ گھر بن گیا، اب گھر کے چلانے والے کو بھیج۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے مانگا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اپنے محبوب کو بھیج، یتلو علیہم آیاتہ، وہ یہاں پر آ کر ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، دنیا ناپاک ہو چکی ہے، انسانیت مٹ رہی ہے، اللہ اپنے محبوب کو بھیج، وہ یہاں پر آ کر ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کو ذکر فرمایا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس پتھر نے ہزاروں بار چوما مگر پاؤں چھپا نہیں، مگر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اس دعا میں مصطفیٰ کو مانگا، اللہ اپنے محبوب کو بھیج۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا مانگنا اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اس کے بدلے میں پتھر سے کہا ان کے قدموں کو چوم، تاکہ اس کی برکتیں اور نشان میں قیامت تک باقی رکھوں، چاہے جو مانے یا نہ مانے، مگر یہاں پر آ کر میں اس سے بھی اس کی تعظیم کرواؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا صلہ اللہ نے پتھر پر اس مقام ابراہیم پتھر پر اللہ نے پاؤں کو چومنے کی سعادت، اس پر نقش بننے کی سعادت، اور قیامت تک اللہ نے اس کی برکتوں کو باقی رکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔